السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، دو باتیں، ایک ذکر اور دوسرا آپس میں محبت کیسے پیدا ہو، ان دو باتوں کو عنوان کے طور پر آپ سب کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو کثیرا، کثرت سے۔ کثرت کا حکم اللہ نے اپنے قرآن پاک میں دیا کہ تم ذکر سرسری کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیے، اس طرح نہ کرو بلکہ ذکر کی تم کثرت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ذکر کیسا کرو؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، تم ذکر کرو کھڑے ہو کر بھی، قعودا بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم بیٹھنے کی حالت ہو تو اس میں بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کے واسطے یہ بات بھی طے نہیں ہے کہ ہم باوضو ہی رہ کر ذکر کریں، یہ مستحب عمل ہے، مگر ہم بے وضو ہو کر بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کے فوائد تو بہت ہیں، مگر ایک بات یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، اپنے دل سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، مگر فقہاء علماء شارحین فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ایسا تو زبان سے ذکر ہو تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، مگر ذکر قلبی دل ہی دل میں اللہ اللہ، دل ہی دل میں درود پڑا جائے تو اسے ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور ذکر قلبی جو آدمی کرتا ہے، دل سے اللہ کو جو یاد کرتا ہے تو دل میں اللہ کو پاتا ہے۔
اور جو ذکر کی کثرت دل سے کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے 3 فائدے اللہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے ذکر قلبی سے کہ اس کی ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو کسی کو بیان کی صلاحیت ملی، کسی کو اللہ نے طاقت سے نوازا، اللہ نے کسی کو بولنے کا ملکہ عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا، مگر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمت ہے۔ ہمت کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ بڑی طاقت والے تھے، بڑی جرأت والے تھے، مگر ان کے اندر سب سے جو بڑی چیز تھی وہ ہمت تھی۔ یہ جنگ کا موقع تھا، صرف 60 صحابہ نے 60,000 کفار کا مقابلہ کیا اور اس میں 6,000 یا 9,000 کفار کو جہنم رسید کیا۔ یہ ان کی ہمت تھی۔ تو ہمت آدمی کے اندر آئے تو بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہر کام بآسانی کر سکتا ہے۔ اب دین کا کام آدمی شروع کرے، ہمت نہ ہو، کچھ ہی کڑوی کسیلی باتوں میں وہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر کام کیوں کروں، جبکہ ذکر کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ اللہ اس کے دل میں مضبوطی عطا فرما کر اسے ہمت عطا فرماتے ہیں، جس سے وہ دین کا کام کرنے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ذکر کا ایک فائدہ ہے کہ آدمی کے اندر قوت ارادی، ہمت اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم کبھی ذکر کر لیے، کبھی ذکر چھوڑ دیے، اس سے زیادہ تر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فائدہ ہونا ہو تو ذکر کو کثرت سے کرنا پڑے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ شارحین فرما کر رہے ہیں کہ آدمی ذکر کی کثرت کرے گا، اس کی نمازوں میں، اس کے دوسرے اعمال میں اللہ کی طرف توجہ مکمل ہو جائے گی، تو اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اسے اگر کوئی دوسرا دین کا کام کرے نماز کے علاوہ، زکوٰۃ دے، حج کرے، روزے رکھے یا ذکر اور تلاوت کرے، دوسرے جو دین کے کام ہیں، ان سب کاموں کے اندر اللہ کی طرف اس کی توجہ چلی جائے گی۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ خضوع بھی نماز میں پیدا ہونا ہو تو ذکر کی کثرت اس کے لیے بھی شرط کا درجہ رکھتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شارحین نے فرمایا بات کو بغور سن کر دل میں بٹھا لے۔ پہلی بات ہمت آئے گی، دوسری بات توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور تیسری بات آدمی کے اندر حلم آئے گا۔ حلم کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر، غور سے سنیں، حلم کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر کچھ ناگوار حالات ہمارے ساتھ پیش آ جائیں تو اس موقع پر بھڑک اٹھنے کے بجائے آرام سے، اطمینان سے کام کرنے کا نام حلم ہے۔ اور یہ علم سب سے زیادہ اللہ نے جسے دیا تھا وہ میرے نبی کو۔ جس چیز کو اللہ اپنے نبی کو دے وہ چیز بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بڑے بڑے ناگوار حالات آئے مگر نبی بھڑک نہیں اٹھتے تھے، صبر سے کام کرتے تھے۔ صبر کا دوسرا نام حلم ہوتا ہے۔ آدمی اللہ سے علم تو مانگ لیتا ہے، علم جہاں مانگتا ہے وہاں علم کا مانگنا بھی ضروری ہے۔ علم ہو اور آدمی کے اندر حلم نہ ہو تو علم سے زیادہ تر آدمی مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا۔ علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا بھی اس کے واسطے ضروری ہے۔ آدمی عالم بن گیا یا بڑوں کی صحبت میں رہ کر کچھ علم دین حاصل کر لیا، اس کے اندر علم نہ رہا، جب وہ دین کی باتیں بتائے گا، دین کا کام کرے گا تو اس وقت لوگوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور حالات پیدا ہونے والی باتیں آئیں گی۔ اب اس موقع پر وہ علم تو رکھتا ہے مگر اس کے اندر صبر حلم نہ ہو تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ تو آج کل علم کی کمی نہیں ہے، زیادہ تر حلم کی، صبر کی کمی ہے۔ آج دیکھیں
بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے کہاں موجود نہیں ہیں؟ ڈاکٹر ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، انجینئر ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، ماسٹر ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ گورنمنٹ ڈیوٹی لینے کے واسطے سال ہر سال کتابیں پڑھنے والے لوگوں کی تعداد آج کم نہیں ہے، ہر ایک اپنی تعداد میں زیادہ ہیں، جو رات ہو دن ہو ہر وقت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں۔ ایسوں کی تعداد کم نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، مگر ان میں صبر حلم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے۔ دیکھیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ اس وقت گزشتہ جمعہ تک تو حضرت دامت برکاتہم تھے، مگر اللہ کی طرف سے اس وقت رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کسی دوسرے ملک پر جانا ہوا اور اس جگہ مجھے بیان کا موقع ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کیا، بیان کے بعد ایک ڈاکٹر اور اس کی بیوی، وہ بھی ڈاکٹر، اس کا ایک واقعہ میرے سامنے پیش ہوا، اور وہ واقعہ یہ کہ ڈاکٹر نے اپنی بیوی ڈاکٹرنی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی وجہ کوئی زیادہ نہیں تھی، حضرت اپنی کتاب میں لکھ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو جلدی جانا تھا ہسپتال پر، اس ہسپتال پر جانے کے واسطے وقت کافی زیادہ ہو رہا تھا اور استنجا سے بھی فارغ ہونا تھا، تو اندر غالباً بیوی اور کوئی فارغ ہو رہے تھے۔ اب یہ صاحب جلدی میں آئے، برش کر لیا، برش کر کر جو برتن دھونے کا بیسن ہوتا ہے جہاں پانی ڈالا جاتا ہے اسی میں تھوک دیے، پھر جلدی جلدی تیار ہو کر اپنی جگہ پر ڈیوٹی کو چلے گئے۔ اب بیوی جب فارغ ہو کر آئی تو برتن دھونے کے باسن میں کچھ برش کی ہوئی غلاظت پڑی ہوئی تھی، تو اب یہ دیکھ کر بیوی کو غصہ آیا۔ جب وہ شوہر گھر کے اندر آئے تو بیوی جھگڑنے لگی۔ جب کافی دیر میاں صبر کرتے رہے، بیوی جھگڑتی رہی، آخر کار میاں صاحب کو بھی غصہ آیا، میاں صاحب بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میاں صاحب غصے میں آ کر طلاق دے دیے۔ اب اس کی وجہ کوئی زیادہ نہیں تھی، صرف برش کر کر برتنوں کے بیسن میں تھوک دیے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اخلاق ان کے اندر نہیں تھے، مگر وہ بڑی ڈیوٹی رکھنے والے تھے۔ تو بڑی چیز یہ ہے، ڈیوٹیوں کا مل جانا یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی، تربیت یافتہ ہونے کی علامت نہیں ہے، اخلاق کا ہونا یہ بہت اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ ہمارے اندر اخلاق عمدہ ہو، کہ ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، بڑے بڑے بیانات کر لیں، یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ علم کا ہونا ہر درجہ ضروری ہے۔ آج کل نکاح ہوتا ہے تو اس سے پہلے کئی سال سے تیاریاں، بیوی کی شادی کے خاطر، بیٹی کی شادی کے خاطر تیاریاں شروع، باپ کما رہا ہے، گولڈ حاصل کرنے ابھی سے پیسے جما رہا ہے، مگر کسی ماں کسی باپ کو کبھی فکر ہو کہ کبھی میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ یاد دلاؤں کہ بیٹی جب تم شوہر کے گھر میں بیوی بن کر جاؤ تو اپنے شوہر کی ایسی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ایسا پیش آنا، یہ کوئی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آج شادی ہونے کے بعد میاں کی بات بیوی سننے کے واسطے تیار نہیں ہوتی۔ جس گھر کی بہو اگر غلطی کرتی ہے، اس گھر کی ساس اگر اس غلطی پر سمجھائے تو بہو کو یہ برا لگ جاتا ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اگر اس کی سگی ماں اسے جوتے سے بھی مارے تو وہ جوتے کا مار کھا کر بھی ماں سے ناراض نہیں ہوتی، تھوڑی ہی دیر میں ماں سے راضی ہو جاتی ہے۔ اگر ساس کہنے والی، یہ ماں کا مقام رکھنے والی، کچھ تھوڑی سی بات بھی اس کی غلطی پر ڈال دے، وہ اسے برداشت کیے بغیر فوراً اپنے شوہر کو لے کر جدا ہونے کے واسطے تیار ہو جاتی ہے۔ اس سب کی وجہ یہی میرے ساتھیوں کہ آج اخلاق کی کمی ہے۔ وہ ماں باپ
جو سال ہر سال سے بیٹی کی شادی کی تیاری میں اپنا سارا وقت لگاتے ہیں، کبھی گولڈ کے نام پر، کبھی پیسے کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر سارا وقت لگاتے ہیں، کبھی ان ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری بیٹی کی تربیت میں کیسے کرنا چاہیے۔ تو ساتھیوں، وہ ماں باپ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک ہی دسترخوان پر 5 6 بچے بیٹھ کر کھاتے ہیں، مگر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ خون کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائی سے بات کیے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اس سب کی وجہ یہی کہ ہم نے دین کو صرف پڑھا مگر اس کو اپنے دل کے اندر نہیں اتارا۔ یہ خون کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، اسے دل کے اندر اتار کر شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے حکم ہوا، جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے ساتھ رفیق بن کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالفقار ایک بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب کوئی ناگوار حالات پیش آئے تو اپنی توجہ اپنے سگے بھائیوں کی طرف ہی جاتی ہے۔ جب آخرت کا میدان ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہاری اتنی نیکیاں کم ہو گئی ہیں، تو یہی آدمی جس کی نیکیاں کم ہوگی سب سے پہلے اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ میں دوڑ کر جاؤں گا اپنے بھائی کے پاس سے نیکیاں لے کر آؤں گا۔ تو یہاں بھی ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی سب سے پہلی توجہ ناگوار حالات میں جس کی طرف گئی وہ اپنا سگا بھائی تھا۔ تو بھائیوں، یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے حالات پر اپنے آپ کو جدا کر لینا۔ کئی دن بھائی کے بھائی سے گزر جاتے ہیں، بات نہیں ہوتی۔ اس سب کی وجہ یہی کہ ہم نے دین کو تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا مگر اسے ہم نے دل کے اندر نہیں اتارا۔ تو دین کو سمجھیں، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین یہی کہتا ہے کہ تم صبر اختیار کرو، دین یہی کہتا ہے کہ تم حلم اختیار کرو، دین یہی کہتا ہے کہ تم عفو و درگزر سے کام لو، دین یہی کہتا ہے کہ تمہیں غصہ آئے تو اس وقت غصے کو پی جاؤ۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت تقی عثمانی صاحب دیتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی ناگوار حالات پیش آئے تو اپنے آپ کی توجہ اللہ کی طرف لگاؤ۔ اللہ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے، اگر کسی کے سامنے کسی کی عزت نکالنا ہو تو صرف اتنی بات کہہ دی جائے، فلاں کا اگر بیٹا ہو عبد الرحمن کا بیٹا عبد الرحیم ہو تو اس عبد الرحیم کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ یہ عبد الرحمن سے نہیں بلکہ کسی اور سے پیدا، کتنی عزت جائے گی کہ کسی اور کے ساتھ جڑنے سے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، جو میری طرف تم منسوب کرتے ہو میں سب سے پاک ہوں۔ اللہ کا اعلان، اب وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ کا اعلان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ مجھے بیٹے نہ مجھے بیٹیاں، کچھ نہ میں کسی سے ہوا نہ میرا بیٹا، اللہ کا اعلان ہے۔ مگر اتنے الزامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کر رہے ہیں۔ ایک ہی دسترخوان اللہ کا غیروں کو بھی ہے، ایک ہی دسترخوان مسلمانوں کو بھی ہے۔ تو ساتھیوں، بڑی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
جب بھی ناگوار حالات پیش آئے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو تم اپنا لو، اس واسطے کہ اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتے ہیں، اللہ ہی انسان کی ہر چیز کے مالک ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ پر الزام لگانا انسان نے کبھی بند نہ کیا، تو کیا انسان کو چھوڑ دے گا؟ انسان کے پیچھے ضرور اس کی شکایت کرے گا، انسان کو ضرور ستائے گا۔ اب اس ستانے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کٹ جانا، ایک دوسرے سے بات چھوڑ دینا، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، ایک دوسرے سے کٹ کر دین کے کام سے دور ہو جانا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ بڑی چیز یہ ہے میرے ساتھیوں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا اور اپنے گھروں کے ماحول کو سمجھانا پڑے گا، صبر سیکھنا پڑے گا، حلم سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اپنی بیوی کی بہت زیادہ شکایت کرنے لگے کہ میری ایک بات بھی یہ نہیں سنتی۔ اللہ کے نبی نے فوراً ایک جملہ فرمایا، ایک کام کرو، طلاق دے دو۔ اب یہ صاحب بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیسے طلاق دے دو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہی کہہ رہے ہو اس سے بار بار تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا، وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اس کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر صبر کر لو، دو ہی راستے ہیں، کسی سے بھی تکلیف آئے یا تو صبر کے ذریعے سے اسے درگزر کر دیں، یا تو اس سے لڑ کر، اس سے جھگڑ کر، اس کے ساتھ جنگ کر کر اس سے دور ہو جائیں۔ اس میں بہتر راستہ یہی کہ صبر کے ذریعے سے تم ماحول بنا سکتے ہو۔ اگر غصہ کرو گے یہی بنا ہوا ماحول بگڑ سکتا ہے۔ آج اکثر گھروں کے اندر سارا نظام درہم برہم ہو گیا کہ بھائی بھائی کی نہیں سنتا، باپ بیٹے کی نہیں جمتی، بیوی میاں کی نہیں جمتی۔ کبھی بیوی کے پاس شوہر آئے، بیوی صحیح اچھے انداز سے پیش نہیں آتی، اور شوہر جب ہی باہر سے غصے میں آئے تو بیوی پر برس پڑتا ہے۔ اس سب کے پیچھے وجہ یہی کہ آج ہمارے اندر دین موجود نہیں ہے۔ ظاہراً دین ہے، ہم دین کو سن رہے ہیں، مگر باطناً کھلے طور پر دل کے اندر ہمارے دین اتر کر نہیں ہے۔ ہمیں اخلاق سیکھنا پڑتا ہے۔ حقوق اللہ میں تو کچھ حد درجہ ہم موجود ہیں، مگر حقوق العباد کے اندر ہماری اب بھی بہت زیادہ کمی موجود ہے۔ چیف جسٹس حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد مانے جاتے ہیں، بعض مفتہ بھی اقوال حضرت امام ابو یوسف کے ایسے ہیں، آج بھی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام ابو یوسف کی بعض مفتہ بھی اقوال میں پیروی کرتے ہیں۔ حضرت فقیہ ہونے میں مشہور تھے، مگر ولی ہونے میں مشہور نہیں تھے۔ بڑے ولی بھی تھے، اس واسطے کہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ شاگرد بازو بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا استاد محترم آپ تو ساری زندگی قاضی القضات کا کام سنبھالے ہیں، کس واسطے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، میں نے سب سے توبہ استغفار اللہ سے کر لی، مگر یہ غلطی ایسی ہے جس کے بارے میں مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ کیا غلطی تھی جس نے آپ کو پریشان کر کر اس وقت بھی رکھ دیا؟ حضرت امام ابو یوسف جسٹس تھے، جج تھے، قاضی القضات تھے۔ فرمائے ایک مرتبہ میں قاضی القضات کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک مشرک اور ایک مسلمان ایک فیصلہ لے کر آئے، اور وہ فیصلہ میں نے بالکل حق کے مطابق اللہ کو گواہ رکھ کر کیا، مگر اس موقع پر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان کو عمدہ جگہ پر بٹھایا اور مشرک کو ایک کمتر جگہ پر بٹھایا۔ آج مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے
کہ کہیں اتنی غلطی پر، اس واسطے کہ شریعت کا حکم ہے کہ دونوں کو یکساں بٹھاؤ، میں نے یہ غلطی کر دی، اس غلطی پر مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ اللہ کہیں یہ سوال مجھ سے نہ پوچھ دے، تو یہ ولی ایسے ہی ولی، یہ بڑے ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے۔ اتنا ڈر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا موجود تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آج بھی اللہ والے ڈرتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے واقعات سنتے ہیں مگر عمل کرنے کو ہمارا دل نہیں مانتا، بیانات ہم سنتے ہیں سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ بیانات کر رہے ہیں، بیانات اللہ والوں کے پہلے تو مشکل ہوتا تھا، ہم جیسے چھوٹے اس جگہ بیٹھ کر بیان کرتے تھے، آج اتنا آسان ہو گیا کہ اگر ہم یوٹیوب نکالیں کتنے بڑے ولی کا بیان بھی سیکنڈوں میں ہم سن سکتے ہیں، مگر اتنے بڑے بیانات سننے کے باوجود آج ماحول میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس سب کی وجہ یہی کہ ہمارے دلوں کے اندر تھوڑی سختی اب بھی موجود ہے، نرمی آ کر نہیں ہے۔ اگر نرمی آنا ہو تو اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تم اپنے دلوں کو نرم کرنا ہو تو اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تم اپنے رب کے کلام کو پڑھو۔ موعظت کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن جو اپنے رب کی طرف سے آ کر ہے اسے پڑھے گا تو اللہ اس کے دل کو نرم فرمائیں گے۔ جب کھیتی نرم ہو جاتی ہے تو اس میں زراعت بھی اچھی ہوا کرتی ہے، جب زمین سخت ہو تو اس کے اندر زراعت بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ آج یہی حالت ہماری ہو گئی کہ دلوں کے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، دین کی بات دل کے اندر نہیں اترتی۔ وجہ اس کی یہی کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے آج حالات یہ ہو گئی کہ اپنے دلوں کے اندر دین کی باتیں نہیں اترتی۔ اللہ نے اسی کو لے کر فرمایا موعظۃ من ربکم، موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کی دعوت اللہ دے رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو جس کی وجہ سے تمہارا دل نرم ہوگا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو بیماریاں دل کے اندر ہیں یہ دل کی بیماریاں قرآن پڑھنے سے دور ہو جائیں گی۔ آج بوڑھے بوڑھے آدمی جن کی عمر 70 سال 80 سال ہو گئی، اگر موبائل کے اندر کوئی چھوٹا میسج بھی آ جائے فوراً موبائل لے کر اپنے نواسے پوتے کے پاس بیٹھنے کے کوئی میسج آیا ہے دیکھو، اور وہ میسج بھی کمپنی کا بیکار کا میسج ہوتا ہے، اس طرف توجہ جا رہی ہے۔ کبھی اسی دادا کو کبھی اسی نانا کو فکر نہیں ہو رہی ہے کہ میں قرآن میری نواسی سے، میرے پوترے سے، میری پوتری سے، میرے نواسے سے بیٹھ کر سنو، کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ حضرت الیاس خان دہلوی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے تعلیم کے نام پر اللہ کے نبی کی کچھ باتوں کو گھروں میں تو پڑھا جا رہا ہے، مگر انہی گھروں میں میری بات کو برا نہ مانے کہ کبھی قرآن زیادہ تر کھول کر بڑوں کے سامنے نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پڑھنے سے دل میں نرمی آتی ہے۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے جس سے ہمارے دل کسی دین کی بات کو اتنا جلدی ماننے میں سرایت نہیں کرتے۔ آج قرآن نہ پڑھنے کی کمی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے، میں 2 منٹ زیادہ لوں گا، ہم نماز پڑھ لیتے، ہم نماز پڑھ کر حدیث سن لیتے، مگر بھری مسجد کے اندر کوئی ایک ہی تو ہوگا جو قرآن کھول کر قرآن پڑھتا ہو۔ اگر قرآن نہ پڑھنے آتا ہو، گھر میں جا کر اپنی بیٹی کو، بیٹے کو جگا کر، بیٹی مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، بیٹا مجھے قرآن نہیں پڑھنے آتا، تھوڑی دیر کے واسطے میرے سامنے قرآن پڑھ کر تو سناؤ، اب اس قرآن کے ذریعے سے میرے دل کو میں نرم کروں۔
اللہ کا فرمان ہے کہ تم قرآن پڑھو گے دل نرم ہوگا. وہ شفاء لما فی الصدور، جو دل کی بیماریاں ہیں یہ ساری بیماریاں ختم ہوگی. اس واسطے کہ بیمار دل کے اندر کوئی اچھی بات سرایت نہیں کرتی. جن کو انجیوگرام ہوا، جن کو انجو بلاسٹ ہوا، جن کو ہارٹ سرجری ہوئی، ان کے پاس پہلے جیسی طاقت موجود نہیں ہوتی. یہ جسمانی طور پر ایسے ہی دلوں کے اندر روحانی طور پر دل بیمار ہو جائے تو اس بیمار دل کے اندر بھی دین کی بات اچھے طریقے سے پیوست نہیں ہو سکتی. ظاہری طور پر کان کے مزے کو اچھے اچھے بیانات سن لیں گے، مگر دل سے عمل کرنے کو دل نہیں کرے گا تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو میرے ساتھیوں، بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں. فجر کے بعد، عصر کے بعد تو ہم ذکر کر لیتے تھوڑی دیر. ذکر بھی اچھی چیز ہے، مگر اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، تو ذکروں میں سب سے بہتر ذکر قرآن ہے. تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے بیانات ہم سن رہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی باتیں ہم سن رہے، مگر وہ کانوں کی حد تک ہیں، دلوں کی حد تک وہ نہیں اتر پا رہے ہیں. اب سب سے بڑی کمی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑے نہیں. اللہ کے واسطے صبح کی فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑا واک کریں، تو اپنی بیوی کو آ کر جگائیں جن کی شادی ہو کر ہے کہ بیوی محترمہ 10 منٹ قرآن پڑھ کر تو سناؤ. بیٹی ہو تو جگائیں، بیٹا ہو تو جگائیں. قرآن روزانہ 10 منٹ سے ہی پابندی سے سنیں گے، دل نرم ہوگا. جس کا دل نرم ہوگا اس کے اندر دین کی بات جلدی پیوست ہو جائے گی، پھر دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوگا. اس واسطے ہم ذکر کی تو پابندی کرتے ہیں مگر قرآن کی پابندی نہیں کرتے. قرآن کے ہم پابند بن جائیں، انشاءاللہ اللہ دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط فرمائیں. اللہ قرآن پڑھنے کی، اگر جسے پڑھنے نہیں آتا ہو، بیٹی بیٹا بیوی یا پوتا پوتی نواسا نواسی کسی سے جا کر پڑھا کر سن لیں. روزانہ ہم پابندی کر لیں تاکہ ہم دین پر عمل کرنے میں آسان ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.